الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے انسانی وجود توحید کی گواہی دے رہا ہے۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم ہیں، ہمارا وجود ہے، تو ہمیں یقیناً یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، نہ ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، کوئی نہ کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمیں عدم سے وجود میں لایا ہے، جو ہمارا خالق ہے۔ وہ خالق کون ہے؟ کیا وہ ایک ہے یا وہ کئی ہیں؟ یہ ہیں کچھ سوالات جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ظاہری طور پر تو ہمارے وجود کا سبب ہمارے ماں باپ بنتے ہیں۔ ماں باپ کا جو تعلق ہے وہ ہمارے دنیا میں آنے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین حقیقت میں ہمارے خالق نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر وہ حقیقت میں خالق ہوتے تو ہمارا وجود ان کی مرضی سے ہوتا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم ان کی مرضی سے نہیں بلکہ کسی اور کی مرضی سے پیدا ہوئے۔ وہ صرف ایک ظاہری سبب بن گئے ہیں ہمارے دنیا میں آنے کا۔ باپ تو اپنے جو فرائض ہیں ادا کر کے الگ ہو جاتا ہے۔ ماں جس کے بدن میں انسانی وجود پلتا ہے، اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جو میرے اندر پل رہا ہے وہ کیا ہے، کیسا ہے، وہ اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں، آیا وہ کن صلاحیتوں کو لے کر آئے گا، اس کی عمر کیا ہوگی، کیا کیا اس کے اندر خوبیاں ہوں گی، ان تمام باتوں سے وہ بے خبر ہوتی ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ میرے اندر پلنے والا جو وجود ہے اس کا ذوق کیا ہوگا، اس کی فطرت کیا ہوگی۔ یہ سب جو ماں کے کارخانے میں بنانے والا ہے، جو مصور ہے، وہ نہ باپ ہے نہ ماں ہے بلکہ کوئی اور ہے، جو ہماری صورت بھی بناتا ہے اور ہماری سیرت بھی بناتا ہے، ہماری فطرت بھی بناتا ہے۔ ہزاروں لاکھوں انسان روزانہ بنتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ہر ایک کی فطرت الگ، ہر ایک کی صلاحیت الگ، ہر ایک کی خصوصیت الگ۔ بظاہر سب انسان ہیں، انسان کی طرح آتے ہیں، لیکن ان کی ہر ایک کی صلاحیتوں میں اتنا اختلاف ہوتا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ جس طرح ایک انسان کی دوسرے انسان سے شکل و صورت نہیں ملتی، اس طرح عادت و مزاج بھی ہر انسان کا مختلف اور الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انسان کو جس مرحلے پر جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو مہیا ہوتی ہے۔ جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہے، وہاں اس کو جس طرح کی غذا، جس طرح کی چیز کی ضرورت ہے وہ وہاں مل رہی ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے اور پروردگار اس کے آنے کا راستہ آسان کرتا ہے، تو باہر آنے کے بعد جن جن چیزوں کی اس کو ضرورت ہے وہ سب اس کو ملتی ہیں۔ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے، وہ غذا جو اس کو ضرورت ہے وہ اس کو وہاں مل جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ایک انسانی وجود کے لیے جیسے ساری کائنات سمٹ کر اسی کی ضرورتیں پوری کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ ہر چیز اسی کی طرف متوجہ ہے کہ یہ وجود کیسے باقی رہے، کیسے زندہ رہے، کیسے اس کی ضرورتیں پوری ہوں۔ تو یہ سب ہمیں بتاتا ہے
کہ ہمارا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. اب وہ پیدا کرنے والا ایک ہے. انسانی وجود آیا توحید کی گواہی دے رہا ہے، ایک ہونے کی گواہی دے رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی صلاحیتوں میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے. جتنا بھی اس کے جسم کے حصے ہیں، پورا وجود اس کا، دماغ اس کا، دل اس کے تمام حصے، وہ سب ایک ایسے مرتب اور منظم کارخانے کی طرح ہیں جیسے کسی کاریگر نے مشین کے پرزے اپنی اپنی جگہ پر بالکل فٹ کر دیے ہوں. کہیں بھی ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ پرزہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، وہاں ہونا چاہیے تھا. پورا انسانی وجود ایک منظم کارخانے کی طرح کام کرتا ہے، اور پھر اس کے اندر اتنی خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ خود ایک کائنات ہے. انسان اگر اپنے اندر غور کرے تو خود اپنے اندر غور کر کے ہی اس کو اپنے خالق کا پتہ معلوم ہو سکتا ہے. تاکہ ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں خود تمہارے اندر. تو انسان جب خود اپنے اندر جھانکتا ہے اور اپنے وجود کا جائزہ لیتا ہے تو اسے بلا کی آہنگی معلوم ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ دل کوئی اور کام کر رہا، دماغ کہیں اور کام کر رہا ہے اور دوسرے بدن کے حصے کچھ اور کام کر رہے ہوں. ان تمام کاموں میں ایک ربط پایا جاتا ہے، ایک جوڑ پایا جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ دماغ اسی لیے ہے کہ دل کا یہ کام کرے، دل اسی لیے ہے کہ یہ کام دماغ کا کرے. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ جسم کا نہیں بلکہ کسی اور کا کام کر رہا ہے. سب ایک ہی خدمت انجام دینے پر لگے ہوئے ہیں. تو یہ جو ان کے اندر ایک ہم آہنگی ہے، اگر الگ الگ بنانے والے ہوتے، دماغ کسی اور نے بنایا، دل کسی اور کارخانے میں تیار ہوا، ہمارے جسم کے دوسرے حصے کسی اور نے بنائے، کئی خداؤں نے مل کر ہماری یہ مشین تیار کی. اگر کئی خدا بنانے والے ہوتے تو یہ جو ہم آہنگی ہے اور یہ ربط ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے یہ کبھی نہ ہوتا. ایک پرزہ کسی نے بنایا وہ کسی اور کام کر رہا ہے، دوسرا پرزہ کسی اور نے بنایا وہ کچھ اور کام کر رہا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ الگ الگ کارخانوں میں ڈھلے ہوئے پرزے اس طرح مرتب اور منظم ہو کر کام کریں کہ ان کے اندر کوئی اختلاف نہ پایا جائے. یہ اختلاف کا نہ ہونا، یہ آپس میں ربط و ضبط کا ہونا، یہ ہمارے وجود میں ہم آہنگی کا پایا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہی ہے جس نے یہ سارا بنایا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بنانے والے الگ الگ ہوں لیکن مقصد اور کام سب کا ایک ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. اگر مختلف کاریگر مختلف پرزوں کو بنائیں گے تو ان میں اس بلا کی ہم آہنگی اور یہ ترتیب نہیں ہوگی جو ہمارے وجود کے اندر پائی جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے وجود میں کتنی باریکی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کاریگر نے اپنی پوری کاریگری صرف کر دی ہے ایک وجود کے بنانے پر. اتنی اس کے اندر لطافت ہے، اتنی اس کے اندر کاریگری کا شاندار نمونہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے ایک شاہکار ہے. بنانے والا کوئی معمولی نہیں ہے، زبردست حکیم و دانا ہے. اس کی حکمت و دانائی ایک چیز سے جھلک رہی ہے. آپ اپنے وجود کے کسی بھی حصے کا جائزہ لے لیجئے، یہ ہمارے اندر شعور، یہ عقل و فہم، یہ ہمارے اندر قوت دراکہ، یہ معلوم سے نامعلوم چیزوں کو حاصل کرنے کی صلاحیت، یہ خود بتا رہی ہے
کہ بنانے والا بڑا زبردست صنع، بڑا زبردست کاریگر اور بڑا حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی وجود ایک پوری سائنس ہے، ایک ایسی سائنس کہ ہم پوری زندگی اگر خرچ کر دیں، لگا دیں، تو خود اپنے وجود کی حکمتوں کو اور حقیقتوں کو معلوم نہیں کر سکتے۔ کب سے انسان لگا ہوا ہے خود اپنے آپ کو پانے کے اندر، کہ وہ خود اپنے آپ کو پانا چاہتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ انسانی یہ کاوش جو اپنے معرفت میں وہ لگا رہا ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ تم اس کے ذریعے اپنے رب کو معلوم کرو۔ اگر ہم خود شناس ہو جائیں تو خدا شناس بن جائیں گے۔ خود اپنے آپ کو پہچان لیں کہ ہمارے اندر کیا کیا گن پروردگار نے رکھ دیے ہیں، تو ہمیں معرفت حاصل ہو جائے گی اس خالق و پروردگار کی جس نے ہمیں یہ وجود بخشا ہے، یہ شاندار سراپا، یہ خوبصورت ہماری دلکش شخصیت جو اوپر سے بھی اتنی خوبصورت ہے اور اندر سے بھی اتنی خوبصورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین اندازے پر پیدا کیا ہے۔ اس کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ نہایت شاندار طریقے پر ہوئی ہے، یعنی دیکھنے میں بھی اس کی صورت نہایت حسین، نہایت جمیل، تمام مخلوقات میں نہایت خوبصورت ہے انسان۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ گھر زندہ ہے، اور جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا تو وہ گھر قبرستان ہے۔ ایسے گھروں میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں ہوتی ہیں۔ صحابہ اکرام کی پیروی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے سوا مردوں کی افضل نماز گھر میں۔ صرف ایک اللہ کی بندگی میں اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے تم مردوں کے لیے تمہاری جنس سے اس نے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ جانیے اشفاق سلفی سے اگر زندگی ہو اسلامی اصولوں سے بھری اور گہری تو پھر نہیں ہوگی سچی خوشیوں کی کمی۔ دیکھیے گھریلو زندگی ہر بدھ رات 9 بجے UK میں اور رات 10 بجے یورپ میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے اور ہر چیز میں جمال کو پسند کرتے ہیں۔ انسان کے اندر جو حسن ہے، حسن صورت، یہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت جمال کا اثر ہے۔ پھر اسی طرح ہماری سیرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی، ہماری عادت اور ہماری طبیعت ایسی بنائی کہ اس کے اندر بھی جمال ہے، اس میں بھی خوبصورتی ہے۔ انسان اچھی چیز کو پسند کرتا ہے، اس کی ایک پسند اور ناپسند ہے، اس کا ایک مزاج اور طبیعت ہے۔ وہ صرف ایک مشین کی طرح نہیں ہے جو کسی کارخانے میں ڈھل گئی ہو، بلکہ اس کے اندر قدرت کے صفات کا عکس پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات عالیہ ہیں، ہمارے اندر علم ہے، یہ اللہ کے علم کا اثر ہے۔ ہمیں اللہ نے قدرت اور اختیار دیے، اللہ کی قدرت کا اثر ہمارے اندر ہے۔ وہ بھی قادر ہے، ہمیں بھی اس نے کچھ قدرت تھوڑی سی دے دی۔ وہ با اختیار ہے، اس نے ہمیں بھی کچھ تھوڑا سا اختیار اور تھوڑی سی آزادی دی ہے کہ ہم چاہے تو کریں اور چاہے تو ایک کام نہ کریں۔ تو ہمارا جو وجود ہے یہ پورا، اور ہمارا جو یہ انداز ہے مکمل، یہ گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ ہمارا بنانے والا کوئی معمولی نہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کئی آدمی مل کر اس طرح کی چیز بنائیں جس کے اندر اتنی ہم آہنگی پائی جاتی ہو۔ یقیناً وہ بنانے والا اعلیٰ درجے کا ہے اور یقیناً وہ ایک ہی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے وجود میں جو پروردگار نے ایک ہی منزل اور ایک ہی مقصد کی نشاندہی کر دی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک ہے اور ایک ہی کی طرف ہمیں لے جانا چاہتا ہے۔
پھر یہ دیکھیے کہ ہماری جو اندر سے فطرت ہے وہ فطرت خود گواہی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہم اس کو رب مانیں. یہ واقعہ جس کو قرآن مجید میں اور حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور جتنے انسان دنیا میں آنے تھے وہ سب پیٹھ سے نکل کر باہر آئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ الستو بربکم، یہ عہد الست ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. یعنی تمام جو روحیں تھیں انہوں نے بیک آواز یہ بات کہی کہ بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو ربوبیت کا اقرار اللہ تعالی نے ہماری فطرت میں اس طرح سے گوندھ دیا جس طرح آٹے میں نمک کو گوندھ دیا جاتا ہے. اس طرح فطرت میں داخل کر دیا کہ ہماری فطرت خود بخود اقرار کرتی ہے اس بات کا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. یہ ربوبیت کا اقرار، یہی دراصل وہ فطرت ہے انسان کی جو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ ایک کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اور فطرت کبھی خطا نہیں کرتی. فطرت ہمیشہ صحیح بات کرتی. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی وہ فطرت جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ صحیح فطرت پر آتا ہے. اس کے بعد اس کے ماں باپ اس کو کسی بھی راستے پر لے جائیں، ماحول اس کو کسی راستے پر بھی چلا دے، بعد کے حالات میں وہ کوئی بھی رخ اختیار کر لے، لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو بالکل صحیح اور سالم اور صحیح فطرت لے کر آتا ہے. اس کی فطرت بالکل ایسی سادہ، صاف اور ستھری ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک ہی بات جانتا ہے کہ میرا رب ایک ہے. وہی فطرت وہ لے کر دنیا میں آتا ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کا وجود خود یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا ہے، اور صرف ہے ہی نہیں بلکہ ایک ہے. کئی مل کر اس طرح سے ہم آہنگ ایک وجود بنا ہی نہیں سکتے کہ جس میں کوئی ٹکراؤ پیدا نہ ہو، کوئی تضاد پیدا نہ ہو. اگر کئی آدمی مل کر بنائیں گے تو لازمی ٹکراؤ پیدا ہوگا. کئی آدمیوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں تضاد اور ٹکراؤ ضروری ہے، لیکن جب ایک ہی سرچشمہ حیات ہو، ایک ہی وجود بخشنے والا ہو، ایک ہی پیدا کرنے والا ہو، تو پھر اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا. تو یہ ٹکراؤ کا نہ ہونا اور ہماری فطرت کا ہم آہنگ ہو کر ایک ہی راستے پر چلنا یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا یقیناً ایک ہے. تو انسان کا وجود خود خالق کے ایک ہونے کی گواہی دے رہا ہے. جب ہم اس کے خلاف کرتے ہیں تو دراصل ہم فطرت کے خلاف کرتے ہیں، اور فطرت کے خلاف جانے میں فطرت کبھی معاف نہیں کرتی. ہزار دوستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں. اگر کوئی فطرت اور بناوٹ کے خلاف چلے گا تو فطرت کبھی اس کو معاف نہیں کرتی. جو بناوٹ ہے بنائی ہوئی اسی کے مطابق. چھوٹی سی مثال سے میں آپ کو اس کو سمجھا دیتا ہوں. یہ ہماری انگلی ہے، اس کی فطرت یہ ہے کہ اس کو ایسے موڑو تو مڑ جائے گی، بہت آسانی سے مڑ جائے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اگر اس انگلی کو ہم پیچھے کی طرف موڑنا چاہے ایسے الٹی تو یہ اس کی فطرت کے خلاف. انگلی کو تکلیف بھی ہوگی، ٹوٹ بھی جائے گی.
اگر زبردستی کریں گے اس سے ہمیں تکلیف پہنچے گی، انتشار پیدا ہو جائے۔ یہی معاملہ سمجھیے فطرت انسانی کا ہے۔ انسانی فطرت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کا بنانے والا، اس کو عدم سے وجود میں لانے والا، اس کا خالق و مالک ایک ہے۔ اس لیے وہ اس ایک ہی کی طرف چلتی ہے، ایک ہی کے سامنے سر جھکاتی ہے، ایک ہی کو مان کر اس کو تسکین و تسلی ہوتی ہے۔ بہت سے دروں پر جا کر اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم ایک خالق کے ہو جائیں، اسی کے سامنے سر جھکا دیں، یہ طرح طرح کی نیاز مندیوں سے ہمیں بچا لیتا ہے۔ تو واقعہ یہی ہے، حقیقت یہی ہے، عقل کا تقاضا بھی یہی ہے، علم کی پکار بھی یہی ہے۔ اور اگر آپ اپنے ارد گرد کہیں بھی نظر ڈالیں تو آپ کو ہر چیز یہی کہتی نظر آئے گی کہ ہر گیا ہے کہ از زمیں روید وحدہ لا شریک می گوید۔ اگر ایک گھاس کا پتا بھی زمین سے نکلتا ہے تو وہ یہ کہتا ہوا آتا ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجھی اور کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جو بات میں نے آپ سے آغاز میں عرض کی تھی کہ انسانی وجود توحید کی گواہی دے رہا ہے، وہ دلائل سے، عقل سے، فطرت سے یہ بات ثابت ہو گئی، اور انسانی وجود کی ہم آہنگی نے یہ بات ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی کہ ایک ہے وہ جس نے انسان کو وجود بخشا ہے۔ آئیے اسی ایک کے ہو کر رہیں، اسی سے مانگیں، اسی کی طرف کو لپکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔